السلام على سورة المباركة الفاتحة. نعرے دیگر نعرے صلوات ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے محرومین کو بانیان مجلس کے محرومین کو استاد شہید شفت جعفر شہید عارف حسینی ہمارے ایک دوست کے جوان بھائی کا آج انتقال ہو گیا سید الماس رضا نقوی ابن سید محمد نقوی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات سيدنا محمد وعلى آله اذان محترمہ جامع فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں چند مجلسیں ابھی اور باقی ہیں یہاں پر ابھی تقریباً ایک اور مجلس ہے اس کے بعد انشاءاللہ مسجد کے اندر چند دن جو ہے وہ ایام شہادت کی مجالس انشاءاللہ قائم رہیں گی اذان محترم پروردگار قرآن میں بہت سارے بیوت کا بیت یعنی گھروں کا ذکر کر رہا ہے اور مختلف کمپیریزن جو ہے وہ قرآن سے انسان حاصل کر سکتا ہے کہ گھر کس طرح کا ہوتا ہے قرآن جن گھروں کی گفتگو کر رہا ہے وہ زیادہ گھر انبیاؤں کے گھر ہیں یا ان کے ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے انبیاؤں کی مدد کی ہے یا پھر انبیاؤں کے مخالفت میں آئے ہیں اور قرآن بہرحال سب کا ذکر کر کے ان کے نتیجے کو ان کے رزلٹ کو لوگوں تک دینا چاہتا ہے کیونکہ قرآن بہت ساری متعدد آیات میں بیان ہوتا ہے کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن ہدایت کی کتاب ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارے نبی تھے سب کے واقعات کیوں نہیں ہیں سب کی داستانیں کیوں نہیں ہیں تو قرآن داستان کی کتاب نہیں ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے خدا بہتر جانتا تھا کہ کون سے واقعے کو ڈالنا ہے اور کون سی داستان کو ڈالنا ہے اسی لیے قرآن خود
ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن میں احسن القصص بیان کیے ہیں، یعنی بہترین قصے جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور یقیناً ان سب میں عبرت ہے، لیسن ہے۔ تو جہاں گھروں کی بات آتی ہے، کیونکہ عزیزان محترم ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور سوسائٹی کی فارمیشن گھر سے ہوتی ہے، اور گھر کا تعلق مکان سے نہیں ہے۔ مکان در و دیوار سے بنتا ہے، بلڈنگ سے بنتا ہے۔ آپ مکان بنا سکتے ہیں، آپ گھر نہیں بنا سکتے۔ گھر افراد سے بنتا ہے، گھر لوگوں سے بنتا ہے۔ لوگ کیسے ہیں، چاہے جھوپڑی ہو لیکن لوگ اگر آپس میں محبت سے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی بڑی اچھی جگہ ہے، اور انسان محلوں میں رہتا ہو لیکن لوگ نہ ہوں تو صرف در و دیوار ہے۔ تو یہ بہت ڈفرینس ہے، اور اس دنیا جو ہے وہ اسی کے اوپر آپ کے سامنے تگ و دو کر رہی ہے۔ دنیا آپ کو مکان کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اصل میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو توڑنے کے چکر میں ہے۔ جو ویسٹ سسٹم ہے فیملی، وہ فیملی فارمیشن کا سسٹم نہیں ہے۔ ویسٹرنائزیشن جو ہے وہ زیادہ تر الگ رہنے پر آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ الگ ہو، شادی کی ضرورت نہیں ہے، انسان ویسے ہی رہے اور سیپریٹ رہے۔ مرد کو بھی وہی ترغیب دیتا ہے اور خواتین کو بھی یہی ترغیب دیتا ہے، اور اسی طرح پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی زندگی انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، اچھی ہے، اور یہی کر کے وہ آپ کو دنیا میں دکھاتے بھی ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے سے۔ آپ کو جو رول ماڈل بنائے جا رہے ہیں، کریٹ کیے جا رہے ہیں، وہ ایسی ہی ہے کہ خاتون اکیلے میں پورے زندگی کے کام چلا سکتی ہے، وہ کامیاب ہے، اس کو کامیاب دکھایا جاتا ہے ظاہری طور پر۔ بالکل مخالف ہے اس نظام کے کہ جو نظام قرآن دے رہا ہے، اس نظام کے کہ جو اسلام نے دیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک فیملی فارمیشن کا سسٹم دیتا ہے، ایک گھر کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ گھر کے کانسیپٹ میں ظاہر ہے والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہے، پھر زوجہ ہے، وائف ہے، اس کے تعلقات ہیں، اور سب کے حقوق کو جو ہے وہ اسلام معین کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے گھر کو قرآن سے لے رہے ہیں یا ہم اپنے گھروں کو دنیا سے لے رہے ہیں۔ آج جو دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ کمیونٹیز کے اندر، ڈائیورس کا ریشیو، فیملی کی مشکلات، خواتین کی مشکلات، مرد کی مشکلات، بہت جلدی مرد بھی گھر سے بدزن ہو جاتا ہے، بہت جلدی خواتین مرد سے اور اسٹرکچر سے بہت زیادہ کمپلینز، بہت زیادہ کنسلٹنسی، سوسائٹی، بچوں کی تربیت کا نہ ہونا، بچوں کے مسائل، جو کہ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر پرابلم ہو رہی ہیں، بچوں کی تربیت کے مسائل ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ گھر اور گھر کی تربیت قرآن سے یا ان گھروں سے نہیں لی جا رہی جن گھروں کا خدا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ اب چند طرح کی بہرحال مثالیں ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں، کہ قرآن چند طرح کی گھروں کی ذکر کر رہا ہے۔ ایک وہ گھر ہے کہ جہاں پر خاتون جو ہے وہ الہی ہے، خدا کی طرف ہے، خدا کی عبادت کرتی ہے، ہے وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا، منکر۔ وہ حضرت آسیہ بنت خدا کی طرف ہے، توحید ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہی ہیں، لیکن شوہر کون ہے؟ فرعون ہے، بالکل، جو کہ بالکل کفر پر ہے، بالکل اپنے آپ کو ربطتا ہے۔ اس حالت کے اندر، اس کنڈیشن میں بھی وہ خاتون مومنہ ہیں، چاہے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا پڑ گیا، جو روایات ہماری خدمت میں آتی ہیں، کس طرح ان کو شکنجے میں ڈالا گیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے بس یہی دعا کی ہے، جو ان کی دعا کو خدا نے قرآن کے اندر شامل کیا ہے کہ پروردگار مجھے جو ہے وہ آخرت میں بہترین جو ہے وہ مقام، بہترین گھر جو ہے وہ عطا کر۔ تو اگر ہم اس فارمیشن سے دیکھیں تو یہ ایک ٹائپ آف گھر ہے، اور یہ ایک ٹائپ آف گھر آپ کو سوسائٹی میں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا فرعون نہ ہو، لیکن فرعون جیسی صفات رکھتا ہو، یعنی روڈ ہو، سخت ہو، ظلم کرتا ہو، لیکن بہرحال خواتین معاشرے کے اندر ہیں، اور جو صبر کرتا ہے اس کو درجہ بر ویسا ہی ملتا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت فاسٹ ہو گیا ہے کہ ذرا سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو صبر اور پیشنس نہیں ہے، جبکہ خاتون کا کردار، کیونکہ ظاہر مجلس سیدۃ النساء العالمین کی ہے، تو وہ کردار کو اس کو بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کہ بہرحال وہ اچھائیاں، وہ چیزیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں۔ یقیناً ہارون یا مامون رشید کا کوئی خلیفہ تھا، یا اس خلیفے کے دور میں اس کا کوئی وزیر تھا، کچھ تھا، وہ کہیں ریگستان سے گزر رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ بہت خاتون، عرب خاتون، بڑی خوبصورت خاتون جو ہے وہ ایک بیاباں میں، ایک جھوپڑی میں، اس کو پیاس لگی، شدید پانی
تو اس نے ان سے تقاضا کیا، گزر رہا تھا کہ مجھے پانی دو، تو اس نے بولا پانی نہیں، یہ دودھ ہے، اگر یہ پینا ہے تو پی لو۔ اس نے بولا پی لو۔ تھکا ہوا تھا، استراحت کرنے لگا، آرام کرنے لگا، تو دیکھا دور سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی، تو ایک اونٹ آیا، تو یہ دوڑتی ہوئی گئی اور اس کے ہاتھ میں وہ پانی کا برتن تھا۔ دیکھا تو کوئی عجیب بوڑھا قسم کا شخص، جس کا چہرہ بھی اتنا اچھا نہیں اور بد اخلاق، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں، اترا اور یہ اس کے پاؤں دھو رہی ہے۔ اور پھر وہ آیا اندر بیٹھا، اس نے میری طرف بھی توجہ نہیں دی۔ تو میں نے اس خاتون کو بعد میں کہا کہ تم اتنی بہتر ہو، تمہاری اتنی وہ بھی نہیں ہے، اور یہ اتنا بوڑھا بد اخلاق شخص، اور میں تم سے پانی پینے کے لیے مانگا اور تم اس کے پانی سے پاؤں دھو رہی ہو۔ کہا وہ میرا شوہر ہے، مگر کیا تم نے رسول خدا سے نہیں سنا کہ جو بیوی اپنے شوہر کے اخلاق پر صبر کرتی ہے خدا اسے جنت میں مقام عطا کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی بہرحال ایک مثال ہے۔ اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ انسان گھر جا کے بد اخلاق ہو، انسان اپنا اخلاق جو ہے وہ بہرحال ہر شخص کے لیے اپنی ذمہ داری ہے، وہ اپنا اخلاق اچھا رکھے۔ تو یہ ایک گھر کی ٹائپ ہے کہ جو بہرحال، اور یہ معاشرے کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے، سوسائٹی میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، مشکلات نظر آتی ہیں، ظلم نظر آتا ہے معاشرے کے اندر۔ ایک 8 سال ایران عراق کی جنگ تھی، اس میں کیمیکل بومبنگ کی گئی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اعصاب یعنی ان کے برین کے اوپر ہٹ ہوا تھا۔ تو کچھ مریض تھے، اس طرح کے مریض تھے کہ جن کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو گیا تھا، اور کہیں نہ کہیں ان کو پین اٹیکس ہوتے تھے، تو اس میں الگ الگ۔ تو ایک خاتون کے جس کا شوہر اس زمانے میں زخمی ہوا تھا اس حالت میں، تو اس بیچاری کے چہرے پر سخت زخموں کے نشان تھے۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ آپ کے چہرے پر ایسے نشان کیوں ہیں؟ کہا کہ یہ میرا شوہر کو جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو مارنا شروع کر دیتا ہے، تو میں اس کے سامنے ہوتی ہوں۔ تو کہا تو آپ ہٹ جایا کریں۔ کہا اگر کوئی اس کے سامنے نہیں ہو تو وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے آپ کو مارے، وہ مجھے مار لے۔ وہ ظاہر ہے عزیزان محترم ایسی خواتین معاشرے میں ہیں تو معاشرہ چل رہا ہے، ورنہ ایک انسان کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے۔ انسان تو اپنے آپ کو، بہرحال مرد خاص طور پہ اپنے آپ کو شاید بعض اوقات بہت کچھ سمجھتا ہے کہ شاید سب کچھ اسی کی کنٹرول میں ہے، سب وہی کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو برداشت کر رہی ہے۔ یعنی ایک انسان کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ مطلب ایک جب خاتون شادیوں کی کسی گھر جاتی ہے، اس کا براٹ اپ الگ ہے، اس کا سب کچھ الگ ہے، لیکن سامنے پتہ نہیں کیسی کیسی شخصیات اسے ملتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو پیشنس ہے، یہ جو صبر ہے، یہ خدا نے اس کے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ اگر تو وہ کر لے تو اپنے گھر کو بنا لیتی ہے، اپنے گھر کو بسا لیتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا گھر ہے۔ دوسرا گھر وہ ہے کہ جہاں پر شوہر جو ہے وہ بہتر ہے اور زوجہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ قرآن جن کی مثال کی ذکر کر رہا ہے وہ حضرت لوط کی مثال ہے۔ حضرت لوط اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی زوجہ آپ کے سامنے کیسے کہ جب ملائکہ ان کے گھر پہ آئے تو لوگوں کو کس طرح کی انفارمیشن دی، اور لوگوں نے کس طرح ان کے گھر پہ حملہ ہوا، پھر اسی بات میں پوری آبادی پر جو ہے وہ خدا نے عذاب نازل کر لیا۔ اور بھی انبیاؤں کی ایسی ازواج ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کو اذیت دی اور نبیوں کو تکلیف دی، مگر اللہ کے نبی ہیں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ اور بہرحال اب یہ دیکھیں کہ اس لیے قرآن مثال کر رہا ہے کہ ایسی چیزیں پریکٹیکل ہیں دنیا میں۔ آپ بہت نیک ہوں اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کسی کی زوجہ جو ہے وہ اچھی نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو، اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اور وہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انسان کو تکلیف پہنچائے، تو بہرحال وہاں پر انسان پیشنس بھی کر سکتا ہے، صبر بھی کر سکتا ہے، اور تربیت بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ انسان کیسے کرے۔ تیسرا جو گھر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں دونوں اچھے نہیں ہیں، اور وہ ابو لہب کا گھر ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ان کے لیے عذاب کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ چوتھا اور آخری گھر عزیزان محترم وہ گھر ہے جہاں دونوں سب سے بہتر ہے، شوہر بھی بہتر ہے اور زوجہ بھی سب سے بہتر ہے، اور وہ گھر کوئی اور نہیں، وہ گھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اللہم صلی علی محمد
جب رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو مولا کائنات کا ہاتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیا اور بیٹی سے بھی کہا کہ بیٹی میں نے علی سے بہتر آپ کے لیے کسی کو نہیں پایا، اور حضرت علی سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے فاطمہ سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ خوب ایک یہ گھر ہے، اور یہ وہ گھر ہے کہ جہاں قرآن کی آیات کہتی ہیں کہ ہم کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن پر خدا کا ذکر بلندی پاتا ہے، اور یہ انہی کا گھر ہے۔ انبیاءوں کے باقی گھر بھی ہیں، لیکن یہ گھر سب گھروں میں عزیزان محترم افضل گھر ہے۔ اب ہم یہ بہرحال میں نے بڑی تیزی سے آپ کے سامنے ایک خلاصہ سا پیش کیا۔ ہم اپنے گھروں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں؟ ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہماری کیلکولیشن میں گھر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یوزلی جب ایک جوان شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے اپنے پارٹنر کے بارے میں؟ یا اگر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں یا اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے گھر کو کیسے دیکھتا ہوں کہ کیا ہو؟ یا ایک عام آدمی کی نگاہ گھر کے اوپر کیسی ہے؟ گھر ایسا ہو، بلڈنگ ایسی ہو، فلانے فلور پر ہو، ٹاپ فلور پر ہو، پردے ایسے ہوں، صوفے ایسے ہوں۔ اب یہ صرف مادی تھاٹ ہے۔ بعض اوقات انسان اسی پہ خوش ہے، بعض اوقات انسان چاہتا ہے ہاں یہی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جو ایکچول کور ہے زندگی کا وہ رشتے ہیں۔ رشتوں کی طرف توجہ کتنی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ بہت بڑے آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، اور کس طرح خدا نے جو ہے وہ ان کو مقام عطا کیا۔ جب طالب علم تھے تو مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہوگا، تو بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے اور درخت کے نیچے تو چھوٹی سی جو ایک نہر ہوتی ہے پانی کی وہ بہہ رہی تھی، تو اس میں ایک سیب آیا۔ سیب جب انہوں نے دیکھا اس کو اٹھا لیا اور سیب کو کھا لیا، تو انہیں خیال آیا کہ یہ سیب ان کا تو نہیں تھا، انہوں نے کھا لیا، پتہ نہیں کس کا سیب تھا۔ تو جہاں سے وہ پانی آ رہا تھا انہوں نے وہاں چلنا شروع کیا، تو چلتے چلتے پہنچے گیا تو ایک سیب کا باغ تھا اور اس کے درمیان سے یہ پانی آ رہا، تو سمجھ گئے کہ اسی باغ سے یہ سیب گرا ہے، تو اس کا جو مالک ہے مجھے اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ وہاں گئے، اس سے انہوں نے، جو مالک تھا سیب باغ کا، اس سے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، سیب آیا اور میں کھا لیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حلال کر دیں۔ ہم تو لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا کھائے جاتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی سے کہ بھائی حلال کرو، کہ بولا ٹھیک ہے حلال ہی کر لے گا، بد بھائی ہے ہمارا، دوست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے مسئلہ، بریکٹ میں بتا رہا ہوں۔ ہم بعض اوقات، مجھے یہاں کا نہیں پتا، باہر پاکستان میں انسان جاتا ہے، ریڈی پر سبزی والا بیچ رہا ہو، پھل بیچ رہا ہو، تو ہم چیک کرتے کرتے کہاں بھائی کیسا ہے، کنو کھولا کھانا شروع کر دیا، لیا بھی نہیں، اور اگر لیا بھی صحیح تو اچھا ٹھیک ہے 1 کلو دے دو جتنے کا ہے۔ اب جو آپ نے کھایا، کیا آپ نے اس سے پوچھا ٹھیلے والے سے یا پھل والے سے یا دکان والے سے کہ یار یہ میں نے ایک کھایا تھا، راضی ہو اس میں؟ یا اس نے خود آفر کیا ہو تو الگ بات ہے، یا آپ نے بولا کہ جب ویٹ ہوا تو میں نے ایک کم کر دیا، ایک میں کھا چکا ہوں، اتنا اچھا میں اگر ہوتا تو آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ انسان تو پتہ نہیں کھا پی کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ پوچھتا۔ خوب یہ ایک پھل تو دور کی بات، ایک قطرہ، یہیں پر دوسرا بریکٹ آن، دیکھتا ہوں کس کا ذہن کتنا زیادہ تیز ہے آج۔ دوسرا بریکٹ آن، میچ ہوتا نا، گراف، پھر اس کے اندر ایک گراف، پھر اس کے اندر ایک گراف، دوسرا بریکٹ آن۔ ایک اور عالم دین، انہوں نے اپنے بچے کی بہت تربیت کی، بڑا ہوا، کہیں اس سے غلطی ہو گئی، عالم دین پریشان ہو گئے، میں نے اس کی اتنی تربیت کی تھی، کہاں غلطی ہو گئی؟ زوجہ سے پوچھا، آپ نے تو کوئی غلطی نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جب یہ آپ کے پیٹ میں تھا، عمل میں تھا، تب تو کوئی ایسا کام نہیں کیا؟ تو ان کو یاد آیا کہ میں پھل کی دکان پہ گئی تھی، انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے، تو میں نے سوئی انار میں ڈالی تھی، سوئی، اس کے ساتھ کتنا آئے گا؟ ڈراپ، اس ڈراپ کو میں نے چکھا تھا اور میں نے اسے بتایا نہیں، ایک قطرہ، اس نے اس کی تربیت کو کہیں جا کے بگاڑ دیا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اولاد خراب ہو گئی، فلانا خراب ہو گیا، فلانا غلطی ہو گئی، فلانا گناہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ سوچیں تو صحیح، کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے؟
کہیں کوئی مشکل ہوئی ہے؟ وہ انسان ایسے تو نہیں ہے، کیونکہ دنیا اسباب پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ دنیا ایسے نہیں کھڑی ہوئی خام خواہ، ہر چیز ریزن ہے اس کے پیچھے. ہر کوتاہی کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس کے پیچھے ریزن ہے. آپ نے کوئی غلطی کی ہے، آپ سے کوتاہی ہوئی ہے، رات کو آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے حماقت آپ کے دل پہ بیٹھ گئی اور آپ سے صبح اٹھا نہیں گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کچھ تو ہے کہ آج میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا، کچھ تو ہے میں نے آج کی زیارت نہیں پڑھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صبح شام مذہبی ہو کے بیٹھے رہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہے، نا تو نارمل انسان رہے. لیکن بہرحال اپنی زندگی کی روٹین میں چیک تو کرے کہ یہ روز گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. پہلا بریکٹ چھوٹا کلوز، دوسرا بھی کلوز، تیسرا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ باغ ہے نا، ذہن میں قصہ کہاں تھے ہم لوگ، ہے نا، کہ سیب جو ہے وہ کہاں سے آیا. تو باغ کے مالک سے کہا کہ بھئی یہ سیب جو ہے مجھے حلال کر دیں آپ. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسا جوان جو کئی دور سے چل کے صرف یہ کہنے آیا ہے کہ یہ سیب مجھے حلال کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں ایسے حلال نہیں کروں گا. کہا کیا؟ کہا میری شرط ماننی پڑے گی. کہا جو بھی شرط ہے میں مانوں گا. کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، مگر میری بیٹی نابینا ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی. شرط یہ ہے اگر شادی کرو گے تو حلال کروں گا. اب وہ طالب علم کہا کہ ایک سے کہا کہ میں کروں گا، آپ مجھے حلال کر دیں. ظالم محترم خوب کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کی نگاہ آخرت پر ہو تو انسان اپنے اس دنیا کے سفر کو حتی الامکان صحیح کرتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ وہ سفر اتنا بڑا ہے. خیر شادی ہو گئی، پہلی رات تھی. جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو خاتون نے سلام کیا. یہ تو پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتی تھی تو دیکھ بھی رہی ہے. تو وہ اندر داخل ہوئے. خاتون کے والد کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ، کہا میں نے صحیح کہا تھا، یہ بول نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی. یہ نابینا کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں. یہ سنا نہیں کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی. خزان محترم بہرحال کہتے ہیں کہ پھر وہ عالم دین اور پھر ان کی اولاد اور پتہ نہیں بہرحال. خوب یہ کیا ہے؟ گھر. اگر گھر اچھا ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسی اولاد دنیا میں پرورش پاتی ہے. گھر کا سٹرکچر خاتون سے ہے. جتنی خاتون پاک ہوگی، جتنی خاتون پرہیزگار ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے پرہیزگاری کا. میں بہرحال مجلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پھر مجھے بعض اوقات میسیج کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے کہہ دیا ہماری بیوی مسلح سے نہیں اٹھ رہی ہے. نہیں بہرحال آپ کی واجبات ہیں، آپ واجبات ادا کریں. مستحبات میں خاتون کا کام شوہر کی اطاعت کرنا، یعنی واجب ہے شوہر کی اطاعت کرنا. آپ مستحب نفل پڑھیں اور آپ شوہر کا خیال نہ رکھیں، گھر کا خیال نہ رکھیں تو ایسی عبادتیں قبول نہیں ہیں. جو بہرحال ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو نامحرم سے بچانا، یہ خاتون کی اپنی بہرحال کہ وہ اپنی حفاظت کرے ان ساری چیزوں سے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں اللہم صلی علی محمد. بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ بہترین خاتون وہ ہے کہ جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. بہترین خاتون یہی ہے. اب یہ گھر کا سٹرکچر، خاص طور پہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ان رابطوں میں کس طرح پڑے. جان محترم بعض اوقات انسان ان رشتوں کو سمجھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور آج دنیا میں سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ فساد ہے اس کی ایک بڑی وجہ اسی گھر کے اندر صحیح سٹرکچر کا نہ ہونا، ڈیوٹیز کا صحیح ڈیوائڈ نہ ہونا. روایات کتنی زیادہ ہیں کہ بہرحال مرد کے لیے حقوق بیان کیے گئے ہیں، خاتون کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. جب ان کی شادی ہوئی اس بہترین گھر میں، آپ دیکھیں کہ جو پہلا فیکٹر ہے
کہ جو بہرحال اس پہ ابھی تو وقت اتنا نہیں ہے لیکن بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ وہ پہلی رات گزرنے کے بعد کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کہ جب رسول خدا داخل ہوتے ہیں اور پہلی رات گزرنے کے بعد اور اپنے جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور یہ سوال ہم سب کی زندگی میں کنٹینیو رہنا چاہیے۔ کیا سوال ہے کہ علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا متقیان کیا فرماتے ہیں ارشاد کہ میں نے فاطمہ کو خدا کی عبادت میں مددگار پایا۔ خوب یہ سوال ہمیں بھی پوچھنا چاہیے، نہ صرف اپنی وائف کے لیے، وہ اس کو بھی ہمارے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہماری زوجہ سے پوچھے کہ یہ ان کو آپ نے کیسا پایا تو وہ یہ کہے، واقعاً اپنے آپ کو اس قابل لے کر آئے کہ وہ کہے کہ خدا کی عبادت میں مددگار پایا۔ یہ ایسا فارمولہ ہے کہ جو ہم اپنی اولادوں کو دیں، اپنی نسل کو دیں کہ پہلا ہدف خدا کی بندگی ہے، خدا کی عبادت ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو عبادت میں ساتھ دے رہے ہیں، نماز ہے، اچھے کام ہے، خدا نخواستہ کوئی ایک غیبت کر رہا ہے، آپ اس کو روک دیں، دیکھو برائی نہیں کرو، غیبت نہیں کرو، ہمیں کیا کسی کے بارے میں برائی کرے۔ یعنی اسٹرکچر کو ڈیزائن کرنا ہے، یہ نہیں کہ مطلب زوجہ اگر کسی کی برائی کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے تو آپ چپ کر بیٹھے سنتے رہے، نہیں، آپ کا گھر ہے، اس کے اثرات آپ کے گھر کے اوپر ہوں گے۔ کسی کے بارے میں سوء ظن ہے، غلط سوچتے ہیں گھر میں کوئی فرد، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو صحیح کریں۔ آپ کیسے گھر کو، اسی گھر میں آپ کی اولاد کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کے بارے میں نفرت پل رہی ہے، نفرت کا کردار ہے، مثال کے طور پر رشتہ دار ہوتے ہیں، فیملیز ہیں، کسی کا فون آتا ہے کسی رشتہ دار کا، تو اگر بیوی کا چہرہ بننا شروع ہو جائے اور کہ فون کاٹ دو، بچے بھی اکثر پھوپھی کا فون کاٹ دو، خالہ کا فون اٹھا لو، یہ گھروں میں ہوتا ہے۔ دیکھو یہ نفرت اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ بچے کی تربیت میں، اس کی تربیت میں نفرت ڈالنا ہے، اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ کردار جو ہے یہ کردار نیگیٹو ہے۔ سوسائٹی میں بھی اس کردار کو نیگیٹو دکھایا جاتا ہے ہمیشہ سے، اور دوسری طرف وہ خاتون خود بھی کسی کی پھوپھی ہوگی، لیکن وہاں پر دیکھا میرے بھائی کی جو زوجہ ہے نا وہ بالکل اچھی نہیں ہے، تو بھائی آپ کون سی اچھی ہیں دوسرے کے لیے؟ دوسروں کے لیے ہم ایسے سوچتے ہیں، اپنے لیے نہیں، یہ بہت غلط ہے۔ جانا میں ہی نہیں کہتا کہ سب لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں یا بہت اچھا کرتے، نہیں، لیکن کم از کم آپ کا کردار پازیٹیو ہونا چاہیے۔ آپ اپنے وجود سے پازیٹیو انرجی پروڈیوس کریں۔ اگر آپ آج معاشرے میں پازیٹیو انرجی پروڈیوس کریں گے تو یہ معاشرہ امام کے ظہور کے لیے بہترین معاشرہ بن جائے۔ ہر شخص اگر نیگیٹیوٹی کو کاٹ دے تو ہمیں وہی تو معاشرہ چاہیے کہ جس معاشرے میں نہ کوئی ایک دوسرے کی برائی کرے، نہ کوئی حسد کرے، نہ کوئی جلن ہو، اور وہ معاشرہ کے جو روایات بیان کرتی ہیں کہ آخری زمانہ آئے گا کہ خاتون اپنے سر پہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات اور سونا لے کے جاری ہوگی اور لوگ لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن ہم تو ابھی ایک دوسرے کی خوشی نہیں دیکھ پاتے، وہ ان کے گھر میں یہ آ گیا، ان کے گھر میں یہ آ گیا، ان کے گھر کو بیچارہ ویسے پیٹ میں مر جائے۔ تو اسی لیے کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی تربیت نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی تربیت کریں کہ ہماری نگاہ دوسرے کی طرف کس طریقے سے اٹھ رہی ہے۔ جان محترم، بہرحال ایک حدیث اور روز کی طرح کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال ایک ایسی حدیث کے جو بہرحال پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کر سکیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آخری ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ جو ہے وہ مختلف چاہتوں کی طرف بڑھ جائیں گے، یعنی جہاں ان کو اصل چیز چاہیے اس کی بجائے وہ کسی اور چیز کو پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ پہلی چیز جو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جس پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہے کہ ہم دنیا سے ڈیزگنیشن سے، دنیا کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا، دنیا سے محبت کا مطلب پوسٹ ہے، ڈیزگنیشن ہے، نام ہے،
شہرت ہے، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، تو انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ بھی ہے، میرے فالوورز کتنے ہو گئے، فلانے کتنے ہو گئے. خود پسندی ہے، خود پسندی کا تعلق دنیا سے ہے. جو انسان اپنے آپ کو خود کیمرے میں بھی تو دیکھے نا انہوں نے، سیلفی یعنی سیلف یعنی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسرے کو کیا، دوسرا کیوں تصویر کھینچے، میں خود ہی کھینچ لوں. آپ جتنی تصویریں کھنچوا لیں سب کے ساتھ، اس کے بعد وہ آخر میں کہتے ہیں مولانا صاحب ایک سیلفی بھی ہو جائے. برا نہیں لگتا مجھے، بالکل محبت ہے لوگوں کی، اچھی بات ہے. اور کیا چاہیے آپ، اس قابل اللہ نے اپنے ذکر کے ذریعے سے بنایا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتے ہیں، اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن زان محترم، لیکن خود پسندی، کیونکہ سوشل ہے نا، ہر آدمی کی دنیا الگ ہے. میری دنیا الگ ہے. میں بولوں گا پوسٹر میں میری تصویر کیسی لگے گی، بری لگے گی کہ نہیں لگے گی. ابھی ماشاءاللہ بچہ کتنی بہترین آواز، کتنا بہترین کلام، خدا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پہلے وہ چند دن منتظر ہمارے ساتھ رہا، اس نے بھی بہرحال اپنی نوکری کی، ڈیوٹی کی، بہترین ماتم کروایا. ابھی بہرحال یہ ہے. اور ابھی ندیم سرور صاحب بھی آپ کے معاشرے ملک میں آ رہے ہیں، تو اب ہم فقیروں کی تصویریں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو اب آدمی سوچے گا کہ یار میری تصویر چھوٹی ہے، بڑی ہے. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، تصویروں سے آدمی کہیں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کردار ہے کہ جو انسان کو چھوٹا اور بڑا کر دیتا ہے. تو یہ ٹیسٹنگ ہے کہ بھائی میری تصویر کیسی ہے، پوسٹر چینج کرو. ہوتا ہے نا، کیوں کہ دنیا یہی ہے. میرا نام اوپر، میرا نام نیچے، ہماری دنیا یہی ہے. ہم اسی میں پھنسے گا. ہمیں شاید دولت جو ہے وہ اپنی طرف نہیں کھینچ پائے گی، لیکن یہ چیزیں انسان کو کھینچ لیتی ہیں. تو آخری زمانہ کہ جہاں لوگ آخرت کو بھول جائیں گے، لا یحبون الآخرہ، آخرت سے محبت نہیں کریں گے. کس سے کریں گے؟ دنیا سے محبت کریں. خطرناک ہے. دوسرا، حضور فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مال سے محبت کریں گے حساب کے بجائے. یعنی مال جمع کرنے کا شوق ہو جائے گا، مال کسی طریقے سے آ جائے، لیکن حساب کو بھول جائیں گے کہ انہوں نے حساب بھی تو دینا ہے. قیامت میں حساب تو ہوگا کہ یہ کہاں سے کمایا، کتنا کمایا، خرچ کہاں کیا. مولا متقین یہی تو فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا کا کیا کریں جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں جو ہے وہ عذاب ہو. آپ جو بھی کمائیں گے آپ کو حساب تو دینا ہی ہے. تو دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اتنے جمع ہو جائیں، لیکن قیامت میں حساب بھی تو دینا ہے. تو حساب کو بھول جائیں گے. پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ کاخ، محل یعنی بڑے بڑے گھروں کو پسند کریں گے اور قبر کو بھول جائیں گے. ہم ابھی بھی یہی کرتے ہیں کہ ارے یہ نیچرل ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو، بڑی جگہ پہ ہو جائے، بلڈنگ بڑی بن جائے، یہ آسائش ہو جائے. بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے ایک انسان کہیں رہ رہا ہوتا ہے، رستے میں، ہوٹل میں، پھر بھی چاہتا ہے بھائی آسائش پوری ہونی چاہیے، فیسلٹی. ٹھیک ہے، بری بات نہیں ہے، انسان کو جو اللہ نے دیا اس حساب سے چلے، رہے، کھائے پیے، لیکن محبت ہو جائے انسان کو اور انسان قبر کو بھول جائے. آج میں ایک شخص تھا، بھارت وہ اسپیکر ٹائپ کا تھا، بڑی اچھی بات کر رہا تھا، ایرانی تھا. تو میں اس کا وہ دیکھ رہا تھا ایک پروگرام میں، اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات بڑی بڑی چیزوں کے جمع کرنے میں، بھاگنے میں اپنی معمولی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہے، آپ کو روز ملتا ہے، آپ سے بات ہوتی ہے، آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. بعض اوقات آپ دوسری چیزوں کا غم لیے دل میں بیٹھے ہوئے کہ یار یہ مل جائے، وہ ہو جائے، یہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں. جو اس کے آس پاس چیزیں ہوتی ہیں اس کو معمولی سمجھتا ہے، یعنی ڈیلی روٹین کی چیزیں، لیکن اس کی وہ قدر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا. مثال کے طور پر خدا نے بہرحال آپ کو بستر دیا ہے، بہتر آپ سوتے ہیں، خدا کا شکر کریں، آپ کو نیند آتی ہے، باتیں کرتے ہیں. آدمی سوچتا ہے یار کمرہ ایسا ہوتا، ویسا ہوتا، یوں ہوتا، شیشے کھلتے، کھڑکیاں کھلتی تو یہ نظر آئے، وہ نظر آئے. آدمی کو جو دیا ہے اس کا، تو یہ کہتا ہے کہ ہم معمولی چیزوں پہ توجہ نہیں. تو کہتا ہے میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں تو بہشت زارہ قبرستان ہے، تو وہاں میں قبروں میں جا کے لیٹ جاتے ہیں. قبریں بنی ہوئی ہیں، خالی بن رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، قبر خالی، قبرستان ہے، قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. کہہ رہا میں ایک دن قبرستان میں جا کے نا قبر میں لیٹ گیا. تو میں نے
قبر سے دیکھا کہ دنیا کیا ہے. تو قبر میں نے اوپر سے دیکھا تو مجھے جو ایک فریم ہے نا پورا قبر کا, ریکٹینگل فریم ہے, تو اس فریم میں مجھے دنیا جو کیا تھی, آسمان, صرف مجھے آسمان نظر آیا. اور کہا کبھی کبھی ایک بادل درمیان میں آ جاتا تو اس فریم کو خوبصورت کر دیتا تھا. تیسری چیز کہا قبر کے اندر سے نکلنے والے وہ پودے, وہ چھوٹے چھوٹے سے پودے نکل رہے ہوتے ہیں نا, پلانٹ کہہ رہا وہ, اس نے فریم کو خوبصورت بنایا ہوا. اور یہ پودے وہی ہیں کہ جب میں کل قبر میں جاؤں گا تو انہی کی خوراک میرا بدن بنے گا. کہہ رہا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ قبر کے باہر کون کون کھڑا ہوگا, میرے دوست, میرے رشتہ دار. تو کہا اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میری وائف میری قبر کے باہر کھڑی ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ اب جب یہ یہاں سے واپس جائے گی تو یہ کیا سوچے گی جب میں گھر نہیں ہوں گا. بس اس خیال نے مجھے اتنا اکھاڑا کہ میں قبر سے باہر چھلانگ ماری میں نے, اور جا کے بیٹھا, سوچنے لگا کہ یہ معمولی روز کے رشتے جس پہ میں اتنی توجہ نہیں دیتا, مرنے کے بعد مجھے احساس ہوگا. کہا کہ ہم زندگی میں یہی کرتے ہیں. اچھا جو پہن رہے ہوتے ہیں اس کی قدر نہیں ہے, وہ برانڈ دیکھتے ہیں, یار یہ گوچی کب ملے گا, یہ بہت کم ملے گا, یہ کم ملے گا. جو ہے اس کی قدر نہیں ہے سارے. تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ محلوں کو پسند کریں گے, محبت کریں گے, اور قبروں کو بھول جائیں گے. پھر حدیث بہرحال آگے بڑھتی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ دنیا کی, یعنی یقیناً رسول خدا کی مراد نامحرم یا حرام تعلقات یا کچھ بھی بہرحال ہوں گے, کہ خواتین کی طرف متوجہ ہوں گے اور حور العین کو بھول جائیں گے, حوروں کو بھول جائیں گے. تو بہرحال میں اس پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں ورنہ گھر میں جانا ہر کسی کو مشکل ہو جائے گی. جانے محترم, وہ بہرحال یہ بھی توجہ ایسی ہے, یعنی اگر آپ چاہتے ہیں, خاص طور پہ جوان, کیونکہ آسان نہیں ہے جوان جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, کیونکہ جب تک دیکھیں آپ کو کوئی موٹیویشن نہ ہو تو آپ کوئی کام نہیں کرتے. اگر آپ کو یہ موٹیویشن ہو کہ خدا نے آپ کے لیے, اگر آپ اپنے آپ کو ایک گناہ سے بچائیں گے, اپنے آپ کو حرام نگاہ سے بچائیں گے, تو خدا اس کے بدلے میں آپ کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں آپ کو جزا بہتر دے گا. اور وہ جزا بہتر خدا کی رضامندی ہے. دیکھیں گناہ گناہ ہے, چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو. آپ یہ سمجھ کے مت کریں کہ بس میں گناہ کر رہا ہوں, چھوٹا گناہ ہے تو نہ, چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے جہنم کی طرف لے جائے انسان کو. بڑا گناہ جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں شاید خدا, تو اس لیے گناہ کا مطلب خدا کی مخالفت ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, اس سے تو کوئی نہیں, خدا کی مخالفت ہے. تو بہرحال انسان آخرت کی طرف متوجہ رہے تو بہت ساری چیزوں سے. رجب علی خیاط آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عارف, گزر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ, تو ایک خاتون بال کھولے سڑک پہ جا رہی تھیں, تو بیٹے نے دیکھا کہ بابا جو ہے وہ خاتون کو دیکھ رہے ہیں. تو کہا رجب علی, بابا آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ نامحرم کی طرف نہیں دیکھو, آپ دیکھ رہے ہیں. کہا بیٹا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. کہا کیوں؟ کہا یہ اپنے ساتھ آگ, آتش لے کے جا رہی ہے, اور جو اس کو دیکھتا ہے آتش میں چلا جائے گا. یعنی یہ نگاہ چاہیے. اگر ہم خدا کی بارگاہ میں خدا سے طلب کریں, ریکویسٹ کریں کہ خدا مجھے گناہوں کی حقیقت دکھا, مجھے گناہ کی حقیقت دکھا, تاکہ میرے سامنے جب گناہ کی حقیقت ہو تو میں گناہ میں نہیں جاؤں گا. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کھانا پڑا ہو, کھانا ظاہری طور پر بہت لذیذ ہو, آپ بولے ہمیں بہترین کھانا ہے, بڑی خوشبو آ رہی ہے, لیکن اس کھانے کے اندر کوئی نجاست ہو, کوئی گندگی ہو, آپ کو نہیں پتا. لیکن جس کو پتا ہو کہ اس کے اندر کوئی گندگی ہے, وہ نجف کے ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ ان کے شاگرد نے ان کو کھانے پہ بلایا, کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا, کھانا رکھا ہوا, وہ آئے بیٹھے, انہوں نے ذرا سے کوئی چاول چکھے اور اٹھ کے چلے گئے. یہ پریشان ہوا کہ میرے استاد تھے, کوئی غلطی ہو گئی. اچھا یہ تو جانتے تھے کہ استاد جو ہے وہ اہل معنی ہیں, ان کی نگاہیں دوسری ہیں, تو اپنی وائف کے پاس گئے, کوئی کھانے میں کوئی خرابی, کوئی نجس, کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی؟ کہا نہیں, سب صحیح تھا, پاک پاکیزہ تھا. گوشت والی دکان پہ گئے جس سے گوشت لے کر آئے تھے, کہا کہ گوشت میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا, گوشت صحیح ذبح تو تھا؟ کہا میں پیسے نہیں لوں گا,
بس مجھے بتا دو. تو اس نے بولا کہ گوشت جب میں کاٹ کے رکھا تھا تو بلی جو ہے نا اس کے اپنے دانتوں میں دبا کے بھاگ رہی تھی, تو میں نے اسے چھین لیا, یعنی ظلم کیا. تو اپنے استاد کے پاس گئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت میں مشکل تھی؟ کہا کہ جب تم نے دسترخوان پہ کھانا رکھا تو مجھے کھانا نظر نہیں آیا, مجھے غلاظت نظر آئی, گندگی. میں گندگی میں کتنی دیر بیٹھتا؟ ہماری نگاہ نہیں ہے. جانے یہ اگر انسان طلب کر لے کہ یہ جو دنیا سوشل میڈیا پہ ہمیں دکھاتی رہتی ہے, اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے, یہ آگ ہے, یہ آتش ہے, تو آپ شاید اپنا خون خود ہی دیوار میں مار دیں. روز ہی خون ٹوٹتا رہے آپ کو, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید لذت ہے, تو اس لیے انسان اس گناہ میں ڈوب جاتا ہے جانو. اور جتنا انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان اللہ یحب التوابین, خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. مگر خدا کی بارگاہ میں تقاضا کرے کہ میں خطا کار ہوں, میں گناہ گار ہوں, پروردگار میں کمزور ہوں, میں ضعیف ہوں, اگر تو نے کرم نہیں کیا تو میں گناہوں میں ڈوب جاؤں گا. جب انسان خدا سے اس طرح گفتگو کرے تو خدا اس کے لیے خود اسباب پیدا کرتا. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, اتنا خدا اور اتنی توحید تھی کہ جس گلی میں نامحرم کھڑی ہوتی تھی اس گلی سے ان کا راستہ خود راستہ ہی بدل جاتا تھا. ظاہر انسان دیکھیں جب کچھ چاہیے تو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اگر یہ نگاہیں چاہتی ہیں کہ یوسف زہرا کو دیکھیں, وقت کے امام کو دیکھیں, تو انہیں بہت ساری جگہوں سے اپنے آپ کو بند کرنا پڑے گا. ایسے نظر نہیں آئے گا وہ کہ جس کا وجود پاک ہو, جو طہارت ہو. اس مطہر ذات کو دیکھنے کے لیے انسان کو اپنی نگاہوں کو پاک کرنا پڑے گا. اور ایک پاکیزگی ان آنکھوں کی جان محترم گریا ہے. یہ گریا آپ کی آنکھوں کو پاک کرتا ہے. خدا کا شکر کریں کہ ہم ایسے مکتب سے تعلق ہے کہ جہاں ہماری آنکھیں پاک ہو جاتی. اور پھر انسان کو خود شرمندہ ہونا چاہیے کہ جو آنکھ حسین کے لیے روئے اس آنکھ کو گناہ نہیں کرنا چاہیے. عزیزان محترم, آپ نے سلام کے اشعار سنے, کتنا سخت ہے ایک اولاد کے لیے اپنی ماں کی مشکلات کو دیکھنا. اس طریقے سے یہ بچے اپنے گھر میں ان چند ایام دیکھتے رہے. ایک شاعر نے بہرحال اپنے طریقے سے کیفیت کو بیان کیا. میری بھی توجہ کبھی اس طرف نہیں گئی, لیکن یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بچوں نے نہ جانے کس طرح اس دروازے کو اٹھایا ہوگا. ماں ماں ہوتی ہے. ہاں عزاداران محترم, آسان نہیں ہے. بہترین دنیا کی ماں ہو اور دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہو. یہ تو وہ بچے جانتے ہیں نا کہ جنہوں نے اتنے دن اپنی ماں کو دیکھا کہ ماں کس حالت میں رہتی ہے. 18 سال میں ضعیفہ ہو چکی ہے. اپنے بابا کے مرقد کتنا دور ہے, مسجد نبوی ہے, گھر بھی وہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ چند بار اٹھتی ہے, پھر بیٹھتی ہے, پھر اٹھتی ہے. سہاروں سے اپنے بابا کے مرقد پہ جاتی ہیں. کتنا ظلم اور کتنا ستم عزاداران محترم, آسان نہیں ہے. اور وہ کیفیت کہ جسے امام حسن ساری زندگی بھلا نہ پائے. کہ امام حسن جب بھی اس گلی سے گزرتے تھے تو امام کو وہ منظر یاد آتا تھا. کسی اولاد کے سامنے ماں پر ظلم نہ ہو. عزاداران محترم, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم سے پڑھا نہیں جاتا
بیوی کے یہ مصائب اتنے سخت ہیں کہ یہ بیان نہیں کیے جاتے. آدمی کیسے بیان کر سکتا ہے اپنی جد کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ستم ہوا. عزیزان محترم، حاج مرزوق بہت بڑے مرثیہ خواں تھے تہران میں. عراق میں ہوتے تھے، عزاداری کرتے تھے. بہت لوگوں نے کہا کہ وہاں تہران جائیں، عزاداری شروع کریں، لیکن جاتے نہیں تھے. خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہاں جائیں، چلے گئے. حسین یکتا جو راوی ہیں کہتے ہیں میں ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بیمار تھا، بخار تھا مجھے، اور جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے. تو میری 3 بیٹیاں تھیں. جب میرا گلا خشک ہوا تو میں نے تینوں بیٹیوں کو پکارا. پہلی بیٹی تھی رازیہ. میں نے کہا رازیہ پانی چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش حجاب میں خاتون تشریف لائی. پھر میں نے کہا مرضیہ، تو وہ خاتون اور آگے بڑھی. پھر میں نے کہا فاطمہ، تو وہ خاتون اور آگے بڑھی اور اپنی چادر سے پانی کا گلاس نکالا. کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا پانی دینے کے لیے. تو حاج مرزوق کہتے ہیں کہ بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ ہیں، لیکن احترام میں آپ سے پانی نہیں مانگ سکتا. کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے، ہم تمہیں تھوڑا پانی پلا. کہتے ہیں حاج مرزوق نے پانی پیا، رکھا، کتنا خوش قسمت. پھر بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ تو حاج مرزوق کہتے ہیں کہ بی بی مجھے طبیب نے منع کیا ہے صحت کی وجہ سے مصائب پڑھنا، لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑھوں. ماں ہوتی ہے. ماں نے بھی وہ مصیبت پڑھی جو جانتی تھی کہ امام حسین پر کیسی گزری ہوگی. وہ مصیبت جہاں امام حسین کے لیے چلنا سخت ہو گیا. بی بی نے کہا حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. بس عزاداران محترم، آپ جانتے ہیں نا کہ جب سب لٹ گیا تو امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. جیسی یہ آواز گونجی دیکھا خیموں میں کوہرام مچ گیا. بیوی امام خیموں میں آئے، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کیوں ایسے، میں نے آپ کو کہا تو ہے صبر کریں. کہا نہیں، جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا ہے یہ بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں لے رہا ہے، کبھی اس آغوش میں کبھی اس دامن میں. امام نے کہا مجھے دے دو. جیسی علی اصغر گود میں آیا، علی اصغر خاموش ہو گیا، کیونکہ جناب علی اصغر بھی جانتے تھے کہ یہ میری آخری آغوش. بس عزیزان محترم، جناب علی اصغر کو امام لے کر چلے. اب جانتے ہیں نا جب کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہو جائے اور باپ اس کو باہر لے جائے، ڈاکٹر پہ لے جائے، تو ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے کہ کب آئے گا. بس عزاداران محترم، علی اصغر کی ماں اسی انتظار ہے کہ بیٹا پانی پینے گیا ہے. بس امام اپنی عبا میں ڈالا، علی اصغر کو لے کر گئے. انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن لے کر آ رہے ہیں. امام نے جیسے ہی عبا ہٹائی تو دیکھا قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا. اور امام نے کہا کہ دیکھو اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس کو تو پانی پلا دو. جیسے ہی اشکیا کے لشکر نے بچے کو دیکھا تو گریہ کرنے لگے، رونے لگے، منہ چھپا گئے. اس لعین نے دیکھا کہ کہیں یہ بچہ جنگ نہ جیت جائے، اور ملال لعین کو کہا کہ اس کی پیاس کو بجھا دو. بس عزاداران محترم، وہ تاریخ انسانیت کا سب سے زہریلا تیر کہ جو ایسی جگہ پر آ کر لگا. آپ جانتے ہیں نا ایک ذبح ہوتا ہے، ایک نہر ہوتا ہے. ذبح کیا جاتا ہے اور ایک نہر. نہر کسے کیا جاتا ہے؟ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. نہر کیسے کیا جاتا ہے
کہ وہ نوکیلی جو تلوار یا تیر ہوتا ہے وہ گردن میں اتارا جاتا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ، نازک سا بچہ کہ جو اپنے لبوں کو کھلائے بابا کی طرف مسکرا رہا ہے، اس کی مسکراہٹ میں یہ تیر آیا. ایسا لگا کہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو بابا کے بازو میں پلٹ دیا کہ میرے باپ میری اس تکلیف کو نہ دیکھے. بس اس ذرا سے خون کو نہ زمین لیتی ہے نہ آسمان لیتا ہے. نہ جانے چھوٹا سا بدن تھا اور امام کے لیے چلنا مشکل ہو گیا. بی بی زہرا جانتی تھی کہ میرے بیٹے کو مشکل اتنی پریشانی ہوئی، اتنے بدن اٹھائے، میرا مولا تھکا نہیں، لیکن جیسے ہی یہ بچہ آغوش میں آیا ایک قدم آگے چلتا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض مقتل کہتے ہیں یہ بچہ خیموں میں نہیں گیا، بعض کہتے ہیں خیموں میں گیا مگر کوہرام مچ گیا. پھر امام نے اس ننھی سی قبر کو خیموں کے پیچھے دفنا دیا. امام سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین کھڑے ہو جاؤ، بلند ہو جاؤ. بس عزاداران محترم، اگر ظلم یہیں تک ہوتا تو شاید برداشت کر جاتی رباب، لیکن جب شام غریباں گزری ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک بدن کم ہے، کسی نے کہا خیموں کے پیچھے ہوگا. بس رات کی تاریکی میں نیزوں کو لیے انہوں نے ریت مر گھونپنا شروع کیا اور ایک نیزے پر رباب کی کمائی بار. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین میں جو بھی ہیں موجود ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار جو لوگ ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقارب، ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما. ان کو جو ہے وہ ان کے لیے عالم قبر کو آسان فرما. قیامت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، حاضرین میں بھی ہوں گے آپ کے دوست احباب رشتہ دار. مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے مریض ہیں. پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. برسر روزگار میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے مغفرت کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کو